کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ اس صحابی نے عرض کی کہ اس کے بعد پھر کس کا حق ہے تاکہ مجھے آپ بتائیں میں اس کا حق ادا کروں، جن کا مجھ پر حق ہے میں ان کا حق ادا کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ دو بار پوچھا، آقا نے فرمایا تیری ماں کا۔ دوسری بار پوچھا، آقا نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری بار پوچھا کہ اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ اب جب چوتھی بار پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ تین بار ماں کے حقوق ادا کیے، ماں کے حق کی بات کی کہ تین بار تم پر ماں کا حق ہے، چوتھی بار پوچھا تو فرمایا کہ تیرے باپ کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے وضاحت کر دی کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت جو تمہاری ماں تھی وہ کن تکلیفوں سے گزری، اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، وہ صرف ماں ہی جانتی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس تکلیف کو صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، اس لیے ماں کا حق جو ہے وہ تین بار رکھا، چوتھی بار کو باپ کا حق رکھا، اور باپ کا حق بھی اتنا رکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا وہ سمجھو اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ باپ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی اور باپ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی، اور فرمایا کہ جو باپ ہے یہ تمہارا جنت کا دروازہ ہے، اور کوئی چھوٹا دروازہ نہیں، فرمایا مین دروازہ، وسطی دروازہ، جو درمیان والا دروازہ ہوگا، بڑا دروازہ، وہ باپ تمہارا وسطی دروازہ ہے جنت کا۔ اگر اس کو راضی کر لو گے تو تم بھی وسطی دروازے سے جنت میں گزر جاؤ گے۔ جنت کا دروازہ ہے باپ، اگر راضی کر لو گے تو جنت تمہاری ہے، اور ماں کے قدموں کی جنت ہوگی۔ اگر اس جنت کو دنیا میں جگہ رکھ دی، فرمایا کہ اگر ماں کو راضی کر لو گے دنیا میں تو دنیا میں بھی جنت مل جائے گی، آخرت میں بھی جنت مل جائے گی۔ اور اگر دنیا میں یہ جنت اس کو ناراض کر لیا تو پھر آخرت والی جنت کی طرف نہ آنا، آخرت والی جنت کی طرف نہ آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے تو کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے، صحابی رسول مگر آخری وقت ہے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ تو صحابہ کرام نے کلمہ پڑھایا، پھر بھی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوا۔ اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی طرف گئے اور جا کر فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہیں، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان پر آخری وقت ہے۔ تو آقا علیہ السلام خود تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کی ماں کدھر ہے، اس کی ماں کو بلائی۔ جب اس کی ماں آئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ماں تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ علقمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ناراض ہوں۔ کس لیے ناراض ہے؟ کوئی دین کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی روزہ نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے، فرمایا کہ یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا، سارے نیک اعمال کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ جب مجھ سے بات کرتا تھا تو اس کی زبان میں سختی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! جب مجھ سے بات کرتا تھا تو اس کی زبان میں سختی ہوتی تھی، اس وجہ سے کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اب خود غور و فکر کریں خود کہ سخت زبان سخت تھی، اس وجہ سے آخری وقت ہے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آج اگر اسی حال میں یہ مر گیا تو دوزخ کی آگ میں جائے گا، تو کیا یہ برداشت کرتی ہے ادھر تیرے سامنے آگ جلائی جائے اور تیرے بیٹی کو اس آگ میں پھینکا جائے؟ اس نے کہا کہ میں ماں ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب تو اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو اگر اسی حال میں مر گیا تو آخرت کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ آخرت کی آگ تو جب ماں نے یہ سنا کہ یہ آخرت کی آگ میں جائے گا تو اسی وقت زبان سے نکل گیا کہ میں معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی نکلا کہ میں معاف کرتی ہوں اسی وقت زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، صحابی کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور دنیا پانی سے رخصت ہو گیا۔ تو سیدھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں ناراض ہوتی تو یہ جنت میں جا جاتا، اب اس کی ماں راضی ہو گئی ہے لہٰذا یہ سیدھا جنت میں جائے۔ تو والدین کی خدمت یہ بتاتی ہے کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ جنت کا راستہ اور دوزخ کا راستہ یہ والدین
بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کی تو جو دنیا میں بھی عذاب ہے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔